مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت۔ بھائی کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید والی بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اہل بیت کی ذرا تھوڑی سی تشریح فرما دیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل میرے بھائی کا یہ سوال ٹھیک ہے، اور یہ بھی درست بات ہے کہ اس حدیث سے جان چھڑانے کے لیے نا مولانا شمس اللہ کفرانی اور کئی لوگ کہتے رہے نہیں حضرت زید بن ارقم بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی یادداشت نہیں ٹھیک رہی جی، لفظ سنت تھا، انہوں نے کہا یہ ساری باتیں جھوٹ، بالکل یہ نا دین کے ساتھ ٹھٹھا ہے۔ بہت حدیثیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے قرآن اپنے بعد چھوڑا ہے، بیت چھوڑے، شک کوئی نہیں، مگر اس کا جو ٹکڑا ہے نا اگلا وہ بتا رہا کہ جب صحابی سے پوچھا لوگوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہ وہ اہل بیت کون ہے جن کو حضور نے چھوڑا، انہوں نے کہا وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، یہ ان کے ساری اولاد جو ہے نا وہ یہ اہل بیت ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ جو ہے نا کہ اہل بیت مخصوص ہیں ائمہ اثنا عشر اور دین ان سے لینا معصوم۔ اگر یہ بات ہوتی تو صحابی جس نے یہ روایت بیان کی ہے وہ کیوں کہتا کہ یہ سارے لوگ جو نا جعفر کی اولاد، عقیل کی، علی کی اور عباس رضی اللہ کی سارے اس اہل بیت میں شامل ہیں جو حضور نے چھوڑا۔ تو پتا چلا کہ جب آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ چلا تو پہلی کے بارے میں تو کھول کھول کر بیان کیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو مضبوط پکڑو، دین کے لیے تو اس کو ہی آپ نے کافی کہا۔ جہاں تک تھا نیک سلوک کا تعلق، یہ اپنا سارا خاندان ہاشمی جن پر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اہل بیت وہی جن کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، اس لیے سارے ہاشمی۔ اب ان کے بارے میں کیوں حضور نے یہ کہا؟ دین کے لیے نہیں، دین صرف قرآن کا کہا، جہاں جہاں آتا نا جس نے ان دونوں کو مضبوط پکڑا وہ ساری روایتیں صحیح ہیں، جو صحیح ترین روایت میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پکڑنے کی بات صرف قرآن کے بارے میں، ان کے بارے میں نیک سلوک کرتا، کیونکہ یہ حدیث سے پتہ چلتا اور بعد میں واقعات میں ثابت کر دیا کہ آپ پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی کہ امت ظلم کرے، حضور کا خاندان ہونے سے ان کا احترام نہیں ہوگا، لوگ ظلم کریں گے کہ ان سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں، ان چیزیں دشمن ہو جائیں گے۔ حکمرانوں نے جیسا کیا، علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وصیت پر جو عمل کیا بنو امیہ نے کہ کچھ قتل کر دیے، کچھ قیدی کر دیے، کوئی بے بارہ دوسرے ملکوں میں ان کو دھکے دیے، تو ظلم کیا، حضور کی وصیت کی۔ اس لیے ان کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا نا وہ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ سلوک کر کے اللہ سے ڈرنا، نہیں ڈرے لوگ ظلم کیا۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم جی تو صحیح مسلم میں سے آپ یہ نکال کر نا فضائل اہل بیت میں سے دیکھنا کہ پکڑنا کس کو ہے، دین کہاں کو کا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، بہت بتایا کہ ہدایت اور نور ہے، پکڑو تو اس کو۔ اور جو ہے نیک سلوک اس کے لیے اپنے اہل بیت کے بارے میں بہت وسیع فرمائی کہ میرے اہل بیت سے بدسلوکی نہ کرنا، کیونکہ پیغمبروں کا خاندان ہونے سے یہ بیچارے دو مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ تو پوجنے لگتے ہیں کہ پیر زادے ہیں، وہ بھی ان کو حد سے بڑھا دیتے ہیں کہ سید جو جی چاہے گناہ کرے جی، ان کو کوئی خطرہ نہیں، ایک طرف یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، ہیلو جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی یہ فتویٰ آن لائن؟ جی فتویٰ آن لائن جی۔ اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں۔ اچھا جی، وہ کریں گے بند تو پھر ہی بات سنیں گے نا۔ اچھا جی جی تو میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر خامد مارے پیٹے ہاں ہاں تو پھر اس کے آگے جواب دے دیں تو کیا گناہ ہوگا بیوی کو اگر وہ زیادتی کرے بلا وجہ؟ نہیں میری بہن، گناہ تو اس کو ہوگا جو ظلم کر رہا، مار پیٹ رہا۔ یہ اگر آگے سے شکایت کرتی، فریاد کرتی کہ تو میرے ساتھ ایسا کر رہا تو یہ گناہ گار بیچاری کیوں ہوگی؟ اچھا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ چیخے چلائے، لوگوں میں بھی دعائی دیتا پھرے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کرتا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مظلوم کو حق پہنچتا کہ اپنی شکایت کرے، فریاد کرے، جہاں جی چاہے بیان کرے، اچھا اس کی برائیاں بتائے، جی اس کو کوئی گناہ نہیں۔ خاوند کو شرم کرنی چاہیے کہ کیوں مظلوم عورت کے ساتھ ظلم کر رہا۔ کوئی آپ اللہ کے تجربہ رسول علیہ بتا السلام سکتے ہیں؟ نے اب سب مرد عورتیں سن رہے ہیں کیسے جملے فرمائے،
ہر جو حق الضعیفین المرأ والیتیم. جی اگر آپ کچھ بتائیں تو اس کا حل پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں آپ. بتائیں گے بات تو سن لینا پہلے، پوری بات سن لیں مسئلے کی حد ایک بات پوچھی ہے اس پر سننے دیں نا، لوگ سارے سن رہے ہیں، عمل بھی بتا دیں گے. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنیں میرے بھائی بہنیں سارے، ہر جو حق الضعیفین المرأ والیتیم، یہ دو کمزور ایسے ہیں جن کے بارے میں انتہائی تاکید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی ظلم عظیم ہے. ظلم تو ہر وقت برا ہے، مگر دو کمزور بیچارے، ایک یتیم ایک عورت، ان کے بارے میں حضور کو بڑا ترس آیا کہ میں ان کے بارے میں حرام ٹھہراتا ہوں، تمہیں تاکید سے کہتا ہوں کہ اور ظلم اگر ہو گیا تو ہو گیا ہے. یہاں تو شرم کرنا چاہیے، بیچاری عورت کیا کر سکتی کہ بس تمہارے گھر میں ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اور یہ یتیم جس کا کوئی والی وارث نہیں. تو اب بہن جو تم پوچھ رہی ہو، یہ حدیث پاک میں نے سنا لی کہ جو ظلم کرتے ہیں انہیں شرم چاہیے، ڈر جائیں اللہ سے. کسی دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ پوچھے گا کہ کیوں کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتے. مولانا اسلام کی اسی رواداری اور محبت اور اعلیٰ تعلیم کے باعث آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہم پہ کچھ چھائی چھائی سی نظر آتی ہیں. بس ہر معاملے میں افراط و تفریط ہے، کہیں تو لوگ ظن مرید ہو جاتے ہیں، عورت جو کہتی ہے وہی مانتے ہیں، نہ خدا کی پرواہ نہ رسول کی نہ ماں باپ کی، وہ بھی جھوٹے ہیں. اور کوئی ظالم ہے جو سرے سے سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی جاندار مخلوق ہے، کیوں ظلم کر. تو درمیان میں رہنا چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے، نہ سر پر ہی چڑھائے، کیونکہ ہے تو یہ پسلی سے پیدا ہوئی نا، ٹیڑھی ہیں. ان کو اگر آدمی بہت دلیر کر دے تو یہ کجی نہیں ان میں جاتی. یہ بیچاری جو ہے نا باوجود نیک نیتی کے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، ناز نخرے کی وجہ سے غلط بھی کر جاتی ہیں. تو نہ ان کا مرید ہی ہونا چاہیے، نہ ظلم ہی کرنا چاہیے. صحیح بات. نانی اماں اب خوش ہوتی ہوگی نا کہ آپ کے مولانا خوش طبع. اچھا مولانا آپ بتا رہے تھے کہ اہل بیت کے حوالے سے کچھ لوگ اہل بیت کے بارے میں یہ دیکھنے بھی آیا کہ کچھ لوگ تو پیروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیرزادوں کو بہت بڑھا دیتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں مانتے. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیر صاحب سے ہوشیارپور سے آتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے گندا پانی جائے اور آگ کو تو بجھا دیتا، بے شک گندا، اس لیے سید جو جی چاہے اور جتنے جی چاہے گناہ کرے اس کو آگ نہیں جلا سکتے، وہ گندا پانی سمجھے. السلام علیکم. اچھا تو ایک طرف تو یہ انتہا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ حضور کی اولاد کیوں ہو گئے، لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ ہمارا احترام نہیں ان کا کرتے ہیں. جب ہشام جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت اسود کو چھونا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں قریب نہیں جانے دیتا، تنگ آ کر وزیروں امیروں کو لے کر کرسیاں جما کر بیٹھ جاتے ہیں حرم میں. ایک شخص نوجوان آتا ہے، السلام علیکم. کالیں بھی تنگ کرتی ہیں نا. السلام علیکم. بات درمیان میں رہ جاتی، یہ تنگ کرنے والی کال، تنگ کرنے. یہ حشام کرسیاں لے کر، حشام ولیت کوشش کے باوجود حضرت اسود تک نہیں پہنچ سکے، بیٹھ گیا وزیروں امیروں کے ساتھ. تو ایک آدمی آیا، اس کو دیکھتے ہی لوگ پرے ہٹ جاتے تھے. جب وہ طواف میں آتا چکر میں وہاں موقع دے بوسہ دیتا، اپنی مرضی سے جاتا. جی السلام علیکم. السلام جناب، السلام خیریت جناب. جی الحمد للہ. یونس صاحب سراج منیرہ دیکھی میں نے مفتی صاحب کو پوچھ کے وہ جو قرآن کریم میں سراج منیرہ ہے، جی 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 بس اس کو آپ سمجھ رہے نہیں، جی روشن آفتاب. روشن آفتاب. یہاں سراج سے مراد وہی ہے جو اللہ کہہ رہا جالنا فیہا سراجا وہاجا. سورج کو فرمایا نا کہ وہ روشن، ہم نے سورج کو چراغ کہا. یہاں بھی وہی مراد ہے کہ باقی چھوٹے چھوٹے ستارے ہوئے ہیں. سراجا منیرہ، حضور کو آپ نے آفتاب عالمتاب بنایا، ایسا سورج جس سے جہان روشن ہو گیا. اچھا یہ منیرہ دینے سے میں نے خود چمکنے یا لے کے جی میں چاند چمک رہا سورج کی روشنی نال، اس سے مطلب تو نہیں ہے کدھر نہیں. منیرہ جو ہے نا، انارہ کا نا، اس سے مبالغہ نکلتا ہے باب فعال میں جا کر نا، یہ زیادہ روشن، بہت زیادہ. یہ وہ والا نہیں جیسا روشن کرنے والا نہیں بنتا، اس کے لیے منور ہے، منور لفظ. منیرہ جو بذات خود بہت روشن. اچھا خوش رہو جی، السلام.